دوستوں، 2 ستمبر 2015 کو ایک ایسا حادثہ ہوا جسے دیکھ کر نہ صرف میری بلکہ میرے جیسے بہت سارے حساس لوگوں کی روحیں تڑپ گئیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ شاید انسان کی غیرت کچھ جاگ جائے اور یہ قتل و غارت، یہ خونریزی جو چل رہی ہے شاید کچھ رک جائے، مگر یہ محض ایک خیال نکلا، کیونکہ ایسا ہوا نہیں۔ اور آج بھی ایسے واقعات روز بروز پیش آ رہے ہیں جو انسانیت کو شرمسار کرتے ہیں۔ 2 ستمبر 2015 کو ٹیلی ویژن پہ ایک خبر آئی جس میں ایک ننھے معصوم بچے کی لاش اوندھے منہ ترکی کے کسی ساحل پہ پڑی ہوئی تھی، اور اس سے کچھ ہی دن پہلے ایک اسکول میں لوگوں نے گھس کر معصوم بچوں کو گولیوں سے بھون دیا تھا۔ ان کے خون سے سنے ہوئے جسموں کا خیال، ان کی تصویر وہ ذہن سے نہیں جا رہی، اور وہ اس قدر میرے وجود کو پریشان کر رہی ہے کہ میں اکثر کئی راتوں میں یہ سوچ کر بے چین ہو جاتا ہوں، اٹھ جاتا ہوں کہ جن ماں باپ نے اپنی اولادوں کو ان حادثات میں کھویا ہے ان پر کیا گزری ہوگی، یا ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا وہ سو پاتے ہوں گے۔ میں خود 2 ننھے معصوموں کا باپ ہوں، اور جب میں خود کو ایسے والدین کے خول میں پاتا ہوں تو روح تڑپ جاتی ہے۔ عموماً لوگ ایسے حادثات کو، اب چونکہ یہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کس کا رونا روئیں گے، تو لوگ ان کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ میں ایسے روح کو تڑپانے والے حادثات کو جیتا ہوں، اور وہ لمحات میری نظروں کے سامنے گھومتے ہیں جو یہ خبر بننے سے پہلے گھٹے ہوں گے۔ میری آنکھوں کے سامنے گودھرا کی ٹرین میں جل رہے لوگ اور معصوم بچوں کی وحشت کے مناظر گھومتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے گاڑی میں جل رہے فادر گراہم سٹینز اور ان کے 2 معصوم بچے، ان کی تصویریں گھومتی ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ مرنے سے پہلے سمندر کی لہروں پہ ایلان کردی کتنا بے بس ہوگا۔ دوستو، جہاں اولاد پیدا کرنے کی تکلیف ایک ماں کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے جسمانی تکلیف کی انتہا ہے، اسی طرح ایک اولاد کی میت کو اپنے کندھے پر ڈھونا، یہ روح کی تکلیف کا پیمانہ ہے۔ آج ایلان کردی کی برسی پر میں ایک نظم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میری بڑی بہن بیگم آصف اظہار علی صاحبہ نے لکھی ہے، اور یہ میں نظم ان والدین کو نظر کر رہا ہوں جو اس آزمائش سے گزر چکے ہیں۔
عرض کیا ہے کہ لرزتی موجوں نے چپ چاپ لا کے ساحل پر سلا دیا ہے اسے ریت کے بچھونے پر، جگا کے سو گیا انسانیت کو وہ معصوم، زمانہ دیکھ کے تصویر اس کی ہے مغموم، اداس دل ہے نمی پلکوں کو بھگوتی ہے، اسے ایک موت پہ کل کائنات روتی ہے، یہ عمر بھی کوئی مرنے کی عمر ہے اعلان، تجھے تو ممتا کی آغوش ہی میں ہونا تھا، ابھی تو نرم بچھونوں پہ تجھ کو سونا تھا، سہارا بننا تھا ماں باپ کا تجھے اعلان، تیرے وطن کی تیرے دم سے ہونی تھی پہچان، وہ کون ہے کہ تجھے در بدر کیا جس نے، وطن سے تیرے تجھ کو بے وطن کیا جس نے، تجھے زمین سے تیری اکھاڑ دیا کس نے، اے ننھے پودے تجھے یوں اجاڑ دیا کس نے، بتا زمیں ہے آدم پہ تنگ کیوں مولا، جہاں میں جاری ہے خوریز جنگ کیوں مولا، سلگ رہا ہے تیرا یہ جہان رنگ و بو، لہو کے دریا ہے جاری یہاں وہاں ہر سو، لہو کسی کا بھی بہے بندہ تیرا مرتا ہے، مگر یہ بات آدمی کہاں سمجھتا ہے، لرزتی موجوں نے چپ چاپ لا کے ساحل پر سلا دیا ہے اسے ریت کے بچھونے پر، جگا کے سو گیا انسانیت کو وہ معصوم، زمانہ دیکھ کے تصویر اس کی ہے مغموم، اداس دل ہے نمی پلکوں کو بھگوتی ہے، اسے ایک موت پہ کل کائنات روتی ہے، یہ عمر بھی کوئی مرنے کی عمر ہے اعلان، تجھے تو ممتا کی آغوش میں ہی ہونا تھا، ابھی تو نرم بچھونوں پہ تجھ کو سونا تھا، سہارا بننا تھا ماں باپ کا تجھے اعلان، تیرے وطن کی تیرے دم سے ہونی تھی پہچان، وہ کون ہے کہ تجھے در بدر کیا جس نے، وطن سے تیرے تجھے بے وطن کیا کس نے، اور تجھے زمین سے تیری اکھاڑ کس نے دیا، اے ننھے پودے تجھے یوں اجاڑ کس نے دیا، تیری زمین ہے آدم پہ تنگ کیوں مولا، جہاں میں جاری ہے خوریز جنگ کیوں مولا، سلگ رہا ہے تیرا یہ جہان رنگ و بو، لہو کے دریا ہے جاری یہاں وہاں ہر سو، لہو کسی کا بہے بندہ تیرا مرتا ہے، مگر یہ بات کہاں آدمی سمجھتا ہے،